ناظرین اکرام، ایک بہترین عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تعلیم اپنے صحابہ کو بھی دی ہے، اپنے صحابہ کو بھی اس عمل کے بارے میں بتلایا ہے، اور صحابہ کو بھی یہ عمل سکھلایا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کی ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی حاجت انسان کے سامنے پیش آ جائے، اگر وہ اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو، تمام پریشانیوں کو پورا کرتا ہے اور دور فرماتا ہے۔ آپ حضرات غور کریں کہ جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو، اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دی ہو، تو اس عمل کی اندر کتنی تاثیر ہوگی، کتنا مضبوط اور مستحکم یہ عمل ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی پریشانی کے اندر، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ربط قائم نہ کر کے بندوں سے اپنا تعلق اور ربط جوڑتے ہیں۔ اگر وہی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے ربط کو قائم کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو ضرور پورا کرتا۔ لیکن انسان نے جو راستہ اختیار کر لیا ہے، وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، ایسا راستہ کہ جس راستے پر انسان کی مشکلات کا حل ہو جائے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کسی پریشانی کے اندر آپ گر جائیں، تو آپ حضرات 2 رکعات نماز صلاۃ الحاجہ پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کریں اور صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے 2 رکعات یا 4 رکعات جتنی بھی آپ کو پڑھنی ہے اتنی رکعات پڑھیں، پورے صحیح سکون کے ساتھ اپنی پریشانی کو، اپنے مصائب کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر یہ 2 رکعات یا 4 رکعات پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصائب کو، ان تکلیفات کو جن کے اندر آپ گرے ہوئے ہیں، ان تمام تکلیفات کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔